اگر آپ سنیں کہ بنگلہ دیش کی علیحدگی میں پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں یا پاکستانی آرمی کا کوئی عمل دخل نہیں تو یہ بات غلط ہے۔ پاکستانی سیاستدانوں کی وجہ سے ہی بنگلہ دیش اور پاکستان الگ الگ ہوئے، لیکن اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل مسلمانوں نے جب 1947 میں الگ وطن حاصل کیا تو مسلمانوں کو دو الگ جگہوں پر حکومت ملی: مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، ان دونوں حصوں میں براہ راست کوئی زمینی رابطہ نہ تھا۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان قریباً 1000 میل سے بھی زیادہ فاصلہ تھا۔ مشرق اور مغرب پاکستان کے درمیان آتا تھا بھارت، لیکن حکومت دونوں حصوں کو چلا رہی تھی۔ مسلمان اس بات پر خوش تھے کہ ان کو علیحدہ مملکت مل چکی ہے۔ ویسٹ پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل تھا، جبکہ ایسٹ پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش ایک صوبے پر مشتمل تھا۔ حالانکہ آبادی میں مشرقی پاکستان بڑا تھا، اسے مناسب نمائندگی بھی نہیں ملتی تھی اور ان کا علاقہ پسماندہ رہتا تھا، لیکن لوگ اس سب پر بہت خوش تھے کیونکہ پاکستان ایک علیحدہ مملکت بن چکا تھا اور مسلمان اب آزاد تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں اردو کو قومی زبان قرار دے دیا، جس سے بنگلہ دیش کے لوگوں میں احساس کمتری ابھری۔ ایسٹ پاکستان کے لوگ چونکہ بنگالی زیادہ بولتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ بنگالی زبان کو بھی نیشنل لیول پر ابھارا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس سے بنگالی لینگویج موومنٹ کا آغاز ہوا۔ 21 فیب 1952 میں ایک بڑا احتجاج ہوا۔ پروونشل اسمبلی کے سامنے یہ احتجاج ہوا، جس میں پاکستان آرمی نے اوپن فائر کر دیا اور 5 لوگوں کی جان چلی گئی۔ اس سے لوگوں کا غصہ مزید بڑھ گیا اور انہوں نے مزید احتجاج شروع کر دیا اور آخر گورنمنٹ کو ہار ماننی پڑی اور 1956 میں بنگالی کو اسٹیٹ لیول لینگویج کا درجہ دیا گیا۔ مشرقی پاکستان کے ساتھ اور بھی بہت کچھ غلط ہو رہا تھا، جیسے کہ ویسٹ پاکستان پر زیادہ تر پیسے خرچ کیے جاتے تھے۔ نیشنل بجٹ کا 75% حصہ ویسٹ پاکستان پر خرچ کیا جاتا تھا، حالانکہ 62% ریونیو ایسٹ پاکستان دے رہا تھا۔ ویسٹ پاکستان اکنامکلی بھی سٹرونگ تھا، جبکہ ایسٹ پاکستان بہت زیادہ پسماندہ علاقہ تھا۔ اس کے علاوہ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد ایسٹ پاکستان اور بہت زیادہ نیچے چلا گیا، ان کی اکنامک اور ملٹری پاور بھی لوز ہو گئی۔ 1969 میں پر کیپٹا انکم کے لحاظ سے ویسٹ پاکستان 61% زیادہ تھا ایسٹ پاکستان سے، جبکہ 25% زیادہ ملٹری ریسورسز کی بنیاد پر تھا۔ اس سے لوگوں میں احساس کمتری پیدا ہوئی اور لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ 1965 کی جنگ کے بعد 1966 میں شیخ مجیب الرحمن نے فیمس 6 پوائنٹ ڈکلیئر کیے۔ ان پوائنٹس کا مقصد تھا کہ پاکستان کو ایک فیڈریشن سٹیٹ بنایا جائے اور ایسٹ پاکستان کو مزید ریسورسز دیے جائے۔ اس کے علاوہ ان کی الگ ملٹری، الگ ریسورسز اور الگ فورن افیئرز ہوں، 2 الگ کرنسیز ہوں، ایک ایسٹ اور ایک ویسٹ پاکستان کے لیے۔ دوسرے معنوں میں شیخ مجیب الرحمن الگ وطن کا ہی مطالبہ کر رہے تھے، لیکن ان ڈیمانڈز کو گورنمنٹ نے پورا نہ کیا اور ایوب خان نے 19 جنوری 1968 کو شیخ مجیب الرحمن کو اریسٹ کر لیا۔ ساتھ میں تقریباً 35 اور بنگالی لیڈرز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ایوب خان کا کہنا تھا کہ مجیب الرحمن انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کو تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ ان کو ملک میں غداری اور انتشار پھیلانے پر گرفتار کیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمن کی گرفتاری سے عوام میں غم و غصہ مزید بڑھ گیا اور لوگوں نے جگہ جگہ احتجاج کرنا شروع کر دیے۔ حالات قابو سے باہر ہونے لگے۔ اسی کے چلتے ایوب خان نے 22 فیب 1969 کو مجیب الرحمن کو رہا کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ کیس بھی واپس لے لیا، لیکن اب بنگالی لوگوں میں بہت زیادہ غم و غصہ بڑھ گیا تھا۔ وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور اس بار آزادی کا نعرہ لگا رہے تھے۔ ایوب خان نے ان سب کے دباؤ میں آ کر ریزائن دے دیا اور یحییٰ خان کو اپوائنٹ کیا۔ یحییٰ خان نے وعدہ کیا کہ وہ الیکشن کروائیں گے
اور عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کو حکومت دی جائے گی، اور اس طرح پہلا الیکشن پاکستان میں 1970 میں ہوا۔ 7 دسمبر 1970 کو الیکشن کروائے گئے، جن کے ریزلٹس دیکھ کر تمام دنیا پریشان رہ گئی۔ شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی لیگ نے ایسٹ پاکستان میں تمام کی تمام سیٹیں جیت لیں، جبکہ ویسٹ پاکستان میں وہ ایک بھی سیٹ نہ جیت سکے۔ اسی طرح پاکستان پیپل پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو نے ویسٹ پاکستان میں تمام کی تمام سیٹیں جیت لیں، لیکن وہ ایک بھی سیٹ ایسٹ پاکستان میں جیت نہ سکے۔ کرائیٹیریا کے مطابق عوامی لیگ کی ہی گورنمنٹ بنتی تھی، عوامی لیگ کو ہی اقتدار دیا جانا تھا، لیکن یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو نے ایک میٹنگ کی اور اس الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا۔ 1 مارچ 1971 کو جنرل یحییٰ خان نے کینسلیشن کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر سن کر حالات مزید خراب ہو گئے۔ اب لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر ہمارے منتخب کردہ نمائندوں کو حکومت نہیں مل سکتی تو ہم اپنی الگ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں۔ ان سب کے چلتے عوامی لیگ نے بھرپور احتجاج کیا۔ 7 مارچ 1971 کو عوامی لیگ اعلان کرتی ہے کہ ہم ویسٹ پاکستان کے کوئی بھی احکامات نہیں مانیں گے۔ 10 سے 13 مارچ کے دوران پاکستان نے تمام انٹرنیشنل فلائٹ کو کینسل کر دیا اور ڈھاکہ کی طرف تمام جہازوں نے اڑان بھری۔ ان میں پاکستانی سولجرز موجود تھے جو پروٹیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن وہیں ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے بھی اپنی ایک آرمی بنا رکھی تھی، مقتی باہنی تنظیم کے نام سے۔ اس تنظیم کو انڈیا سپورٹ کر رہا تھا اور ان کے لوگوں کو ٹریننگ دے رہا تھا۔ اب پاکستانی آرمی ایسٹ پاکستان میں داخل ہو چکی تھی۔ شیخ مجیب الرحمان نے اپنے گھر پر بنگلہ دیش کا پرچم لہرا دیا، جس کی وجہ سے 25 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستانی فوج نے ڈھاکہ یونیورسٹی پر حملہ کر کے 7,000 سے زائد اسٹوڈنٹ کو قتل کر دیا۔ اس آپریشن میں قریباً 30,000 سے زائد لوگوں کا قتل ہوا۔ اب ڈھاکہ میں موجود لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے انڈیا کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ قریباً 10 ملین کے قریب لوگ ڈھاکہ سے انڈیا کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ چونکہ انڈین گورنمنٹ اتنے زیادہ لوگوں کو پناہ نہیں دے سکتی تھی، انہوں نے ایسٹ پاکستان میں فوجی امداد کا وعدہ کیا اور اپنی فوج کو بنگلہ دیش میں اتار دیا۔ انڈیا پہلے ہی بنگلہ دیش کو تسلیم کر چکا تھا، لیکن پاکستان نے اب تک اسے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اب پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جنگ شروع ہو چکی تھی 1971 کی۔ چونکہ پاکستان 2 حصوں میں بٹ چکا تھا، اس کی آرمی کمزور ہو چکی تھی، لہٰذا انڈیا اب طاقتور ہوتا جا رہا تھا۔ انڈیا کا کنٹرول بہت زیادہ بڑھ رہا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ کا رخ کیا اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا، لیکن وہیں پر پاکستانی فوج سرنڈر کر چکی تھی۔ پاکستانی فوج نے انڈیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ بنگلہ دیش کے مقام پر قریباً 93,000 پاکستانی فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو اقوام متحدہ سے واپس آئے اور 1972 میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا، جس کے تحت پاکستان بنگلہ دیش کو الگ کنٹری تسلیم کر لے گا اور بدلے میں پاکستان کے تمام سولجرز کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس طرح ناظرین بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا اور شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ بنے۔ تو یہ تھی ناظرین سپریشن کی حقیقت۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔